لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں ایک ہدیہ دینے آیا ہوں، اور میرے اس ہدیے پر اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک محل اگر تیار ہوتا ہے تو میں تو بہت محل بناؤں گا۔ اذن لا استکثر یا رسول اللہ، بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو حضرت عمر سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے۔ آپ حضرات کو میں کہتا ہوں کہ روزانہ جنت میں محل تیار کرو۔ ماہی میں تو پراپرٹی بہت بنا لی آپ نے، بمبئی میں بنا لی، جو علاقے کے بچے ہیں سب جگہ بنا لی ان لوگوں نے۔ اب جنت میں محل تیار کرو تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بھئی آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے جاؤ تو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاؤ، وہاں سے مسجد میں آؤ تو سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آؤ۔ جتنا سورہ اخلاص زیادہ پڑھو گے اتنی برکتیں زیادہ ملیں گی۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یہ ٹاپ 1 صورتیں ہیں، پورا قرآن جو ہے ٹاپ 1 ہے، لیکن ان کو فوکس کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی، آیت الکرسی کی فضیلت الگ، سورہ کوثر کی فضیلت الگ، سورہ اخلاص کی فضیلت الگ۔ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں آئی ہیں حدیثوں میں اتنی کسی صورت کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1 مرتبہ پڑھے گا تو بھی جنت ملے گی۔ ابو ہریرہ سے کہا تھا، ابو ہریرہ کی دعوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دوپہر میں کھانا تھا۔ ابو ہریرہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ واجبت، واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ کہ جنت واجب ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں حضرت، بولے اس نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا جنت واجب ہو گئی۔ موطا امام مالک کی روایت ہے 1 مرتبہ۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہ صحابی کو، تو خوشخبری دوں، وہ تو مجھے ملے نہیں۔ تو میں نے کہا یار زیادہ ڈھونڈوں گا تو میرا دوپہر کا کھانا رہ جائے گا حضور کے ساتھ، بڑی مشکل سے تو حضور کے ساتھ کھانے کا موقع ملا ہے مجھے، تو نہیں ملے۔ اسی لیے یہ روایت ابو ہریرہ سے ملتی ہے۔ اور 1 مرتبہ تبوک کے موقع کے اوپر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری۔ یہ تبوک جا نہیں سکے تھے، بیمار ہو گئے تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا۔ جب تبوک پہنچے تو حضرت جبریل آئے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے. تبوک مدینہ منورہ سے 700-750 کلومیٹر ہے. اور جبریل نے آ کر خبر دی حضور کو. ہم کیا کریں؟ ان کو غسل دینے والا، کفن دینے والا کوئی نہیں ہے مدینہ میں، سب یہاں آ گئے ہیں. آپ نے فرمایا بھی تم غسل دو، تم کفن دو، یعنی فرشتے کام کریں. فرمایا بہت اچھا. پھر یہ فرمایا کہ کیا جنازے کی نماز ہم پڑھ لیں وہاں، یہاں ان کی لاش لے آئے. حضور نے فرمایا نہیں، ان کا جنازہ یہاں لاؤ. تو سارے فرشتے وہاں سے اٹھایا جنازہ مدینہ سے اور تبوک لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تبوک والوں نے سب نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں دفن کر دیں یا بقیع میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع میں دفن کرو. لیکن جبریل ان کو اتنا احساس کیوں ملا کہ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے؟ یہ تو ایکسٹرا VIP ٹریٹمنٹ ہے نا. تو یہ فرشتے آ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، اور جنازے کی نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے ہمارے یہاں، پھر واپس جا رہے ہیں مدینہ، وہاں دفن ہو رہے ہیں. تو اتنا اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت ان کو اتنا اعزاز اس لیے ملا ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. تو آپ لوگ بھی پڑھو گے تو انشاءاللہ اعزاز بھی ملے گا اور بنگلے بھی بنیں گے. اور ایک بات اور بتاؤ، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر تیار ہے وہ اللہ ماہی میں بنگلہ نہیں دے سکتا؟ جب جنت میں دینے پر تیار ہے تو ماہی میں گھر اپنے گاؤں میں اللہ نہیں دے سکتا، وہ تو قادر ہے. اس لیے سورہ اخلاص رات کو جو ہے نیند نہ آوے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا اور دنیا بھر کی چیزیں دیکھنے کی نہیں. جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ تو بنگلہ بھی مل جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اور کبھی کبھی اللہ بنگلہ خواب میں بھی دکھا دے گا کہ دیکھتے رہے بنگلہ ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. جنہیں بس بسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. یہ بھی یقین کا راستہ ہے. اللہ رسول کی باتیں یہ یقین کی ہے، اس لیے یقین کے ساتھ آدمی کام کرے. ایک بات یہ. دوسرا، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا نام ہے علم الہی، علم نبوی. 100% یقین والا یہ علم ہے. یہ علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا. یہ قرآن والا کبھی بھی اپنے آپ کو فقیر نہ کہے میں فقیر ہوں، نہ. قرآن والا ہمیشہ غنی رہے گا. آپ کے پاس قرآن ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. غزوان کی بیٹی بسرا کا میں غلام تھا. ابو ہریرہ کہتے تھے لیکن میں نے علم حاصل کیا. سخت عورت تھی، کنواری تھی، جوان تھی، کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتی تھی، مالدار بہت تھی. بسرا بنت غزوان. بسرا نام مت رکھنا بھائی، بسرا نام مت رکھنا، یہ اوپر کے نام ہے. ہمارے جو سیدھے سادھے نام ہیں وہی نام رکھنا. میں نے تو نام اس لیے لیا اس کا کہ وہ اس کا قصہ حدیث میں آتا ہے کہ بسرا بنت غزوان کا میں اجیر تھا. ابو ہریرہ قبیلے بنی دوس کے تھے. طفیل ابن عمرو الدوسی کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے تھے. قبیلے بنی دوس یہ قبیلہ بہت سخت مزاج کا تھا. جب طفیل ابن عمرو الدوسی مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو قبیلے والوں نے مارا. ان مارنے والوں میں ابو ہریرہ بھی تھی. مارتے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہوتے. مارنے والے ابو ہریرہ کہ میں نے مارا ہے ان کو، کہ تو نے نئی بات کیوں لایا ہمارے قبیلے کے اندر. یہ قبیلے بنی دوس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. حضور نے دعوت دی، ان کو مسلمان ہو گئے. شاعر تھے. کان لبیبا شاعرا
سمجھدار تھے بہت، تو مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے جا کر دعوت دی۔ جب دعوت، لمبا قصہ ہے، آپ حضرات تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان قصوں کو بہت، ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی یہی طفیل ابن عمرو الدوسی کے ساتھ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آئے مکہ میں، مشرک تھے، تو دیکھا سارے مشرکین نے کہا کہ ارے طفیل آیا ہے، طفیل آیا ہے، طفیل آیا ہے، تو سب نے مل کر سمجھایا طفیل کو، دیکھ بھائی تو یہاں آیا ہے، کھانا پینا ہم تجھے کھلائیں گے، دودھ بھی پلائیں گے، کھجور بھی دیں گے، محمد کی بات مت سننا۔ بولے ہمارے اتنے کان بھرے ان لوگوں نے۔ طفیل ابن عمرو الدوسی کا درجہ ان کے نزدیک یہ تھا عربوں میں جیسے ہمارے یہاں علامہ اقبال کا ہے، علامہ اقبال جیسے شاعر مشرق کہتے ہیں ان کو، یہ درجہ تھا ان کا طفیل ابن عمرو الدوسی کا۔ بڑے آدمی تھے، بڑے شاعر تھے، کتابوں میں لکھا ہے کان شاعرا لبیبا، شاعر بھی تھے اور سمجھدار بھی تھے۔ عام طور سے شاعر سمجھدار نہیں ہوتا، بیوقوف ہوتا ہے، تو یہ تو سمجھ گئے نا، وہ دنیا بھر میں گھومتا ہی رہے گا اور غریب رہے گا ہمیشہ۔ شاعر جو ہے وہ آسمان کے تارے کبھی اتارے گا، کبھی جو ہے سمندر کی موجیں لائے گا، کبھی جو ہے کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا، وہ تو چکر میں رہے گا، کاروبار کرنے کا موقع ملے گا نہیں اس کو۔ لیکن یہ کہا کہ نہیں، یہ بڑے آدمی تھے، کان شاعرا لبیبا، یہ ان کا لقب آتا ہے۔ تو طفیل ابن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ مجھے تو اتنا ڈرایا تو میں نے تو گھبرا، اس نے کہا ایک بات بھی اگر تیرے کان میں پڑ گئی نا تو گیا، محمد کا ایک جملہ بھی تیرے کان میں پڑ گیا کہ بات کر تو گیا۔ تو کہتے تھے میں نے روئی خرید لی اور روئی میں نے اپنے کانوں میں ڈال دی تاکہ محمد کی بات میں سن نہ سکوں، اور یہاں طواف شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو اتنے میں بولے کہ جب میں حضور کے قریب پہنچتا تو ہوائیں آتی اور ہوائیں میرا روئی نکال لیتی، سمجھ گئے نا، وہ ہوائیں چلتی، ارے اب میں روئی لینے کے لیے بھاگتا تو میرے کہا یہ تو ٹھیک نہیں، جیب میں دوسری روئی ہوتی تھی، وہ نکال کر پھر لگا لی، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں میرے کان میں پڑ گئی۔ آیت قرآن شریف فارغ ہو گیا، فارغ ہونے کے بعد میں حضور کے پاس بیٹھا، مشرکین مکہ مجھے دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ گیا یہ حضور کے پاس بیٹھا ہے، اب یہ گیا۔ حضور سے پوچھا، حضرت سارا مکہ آپ کے مخالف بات کرتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے حامیم تنزل من الرحمن الرحیم یا قرآن شریف کی کوئی آیتیں حضور نے پڑھی؟ تو میں طفیل ابن عمرو الدوسی کہنے لگے کہ بھائی ایسا قرآن تو میں نے کبھی سنا نہیں، تو کیا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب جب باتیں کرنے لگے تو مشرکین مکہ وہاں سے اشارہ کرنے لگے، آ جا آ جا آ جا، باتیں مت کر ان سے، تو آ جا آ جا آ جا سب، کیونکہ انہوں نے باتیں سنی حضور کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، طفیل ابن عمرو الدوسی بھی کھڑے ہوئے، آپ گھر میں جانے لگے، تو گھر میں جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ اور طفیل ابن عمرو الدوسی نے کہا کہ حضرت میرے گاؤں میں جا کر میں لوگوں کو سمجھاؤں؟ آپ نے فرمایا سمجھانا، لیکن نرمی کا معاملہ کرنا، زیادہ سختی مت کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ میں مسلمان ہو گیا، حضور گھر میں چلے گئے۔ اب یہاں مشرکین مکہ نے مجھے بلایا، بھی کیا باتیں کی؟ پھر میں مسلمان ہو گیا۔ کہا تو بھی بگڑ گیا، کہا تو بھی بگڑ گیا، اب تیرا کوئی ویلیو نہیں، ہم تجھے یہاں آنے نہیں دیں گے۔ نکلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہتے تھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ آپ نے فرمایا پوچھو بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت میری قوم جو ہے بہت سخت ہے اور مالدار بھی ہے، اور سارے پہاڑوں کے بیچ میں وادی میں رہتی ہے، بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو اب میں ان کو دعوت دوں گا تو وہ کہیں کہ ابھی یہ کیسا آدمی ہے، نئی بات لے آیا ہے یہاں، تو میرے لیے کوئی نشانی ہو جائے، تو ایسی بات ہو جائے تو نشانی میں ان کو دکھا سکوں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اجعل لہ آیہ، اللہ کی نشانی دے دے اس کو۔ دعا قبول ہو گئی، چلے گئے۔ پہاڑی کے اوپر سے جو نیچے اترنے لگے اپنے گھر میں جانے کے لیے، تو ان کے یہاں پیشانی پر روشنی ظاہر ہوئی،
یہ پورے وادی کو چمکاتی تھی.